مین اسٹریم جو میڈیا ہمارا، ایون کہ میں نے ابھی 9 بجے کے بلیٹن کی ہیڈ لائنز میں اس حوالے سے دیکھا ہے کہ وہ بھی مس رپورٹنگ ہوئی ہے اور صحیح طرح سے اس کو بتایا نہیں جا رہا. سوال 2-3 ہیں. ایک قانون نیا پاس ہوا ہے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کے ریویو کا جو اختیار ہے اس کے حوالے سے، اور اس کے بارے میں اب 2-3 چیزیں پوچھی جا رہی ہیں. کہ ایک تو یہ کہ یہ صدر عارف الوی نے اس کو منظور کر دیا ہے، تو لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ صدر صاحب نے تو اس قانون کو پہلے، آپ کو یاد ہے نا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب نے اس کو تو پہلے ریجیکٹ کیا تھا، اب منظور کر دیا. اب صدر صاحب نے منظور کر دیا تو یہ قانون بن گیا، تو اب کیا میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہو جائے گی اور جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی ختم ہو جائے گی اور میاں نواز کی بھی نااہلی ختم ہو جائے گی؟ تو کنفیوژن یہ ہے کہ میڈیا اس کو ایسے ہی رپورٹ کر رہا ہے کہ اب راستہ کھل گیا میاں نواز شریف اور جہانگیر خان ترین کی نااہلی ختم ہونے کا اور دونوں کی سیاست میں واپسی کا. یہ مین سٹریم میڈیا 9 بجے کے بلیٹن میں ہیڈ لائنز میں اسی طرح سے رپورٹ کر رہا ہے اور میں نے خود دیکھا ہے. تو یہ میں آپ لوگوں کی کنفیوژن ختم کرنا چاہتا ہوں، دور کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے بل جو کہ آج ایکٹ بنا ہے، پاس کیا صدر عارف الوی نے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو پہلے صدر عارف الوی نے مسترد کیا تھا جس بل کو، اس کے بعد جوائنٹ سٹنگ وہ منظور ہو گیا تھا، اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ وہ منظور ہوتا قانون بنتا اس سے پہلے سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے اس کے اوپر سٹے کر دیا تھا. وہ تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023، اور وہ ابھی بھی وہی بل ہے جس کے تھرو میاں نواز شریف اور جہانگیر خان ترین صاحب کی واپسی کی کوشش کی جا رہی تھی. اور اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ آج سے پہلے جتنے بھی 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلے دیے ہیں وہ تمام کیسز میں اپیل ہو سکتی ہے ود ان اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم. تو وہ جو بل تھا جس کو عارف الوی صاحب نے مسترد کیا تھا لیکن پارلیمنٹ کی جوائنٹ سٹنگ میں وہ منظور ہوا تھا اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں 8 رکنی بینچ نے اس کو سٹے کر دیا تھا، وہ اپنی جگہ پر ابھی تک سٹیڈ ہے. وہ قانون جو ہے اس کو ہولڈ کیا ہوا، اس کو سٹے کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور اس کی جو اگلی تاریخ ہے سماعت کے لیے وہ 1 جون ہے، 1 جون 2023 ہے. یہ جو آج پاس ہوا ہے یہ بل ہی اور ہے، یہ قانون ہی اور ہے. یہ ہے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ 2023. وہ تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023. یہ ہے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ 2023، اور یہ اس سے مختلف ہے. اس میں ریویو کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے اس کو انلارج تو کیا گیا ہے، لیکن کیا اس کے ذریعے سے جس پہ اب صدر عارف الوی صاحب نے دستخط کیا اور اس کو منظور کیا ہے، کیا میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہو سکتی ہے؟ کیا جہانگیر خان ترین صاحب کی واپسی ہو سکتی ہے؟ کیا دونوں کی نااہلی ختم ہو سکتی ہے؟ جواب ہے نہیں، اس سے نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اب اس کے ساتھ آگے کیا ہوگا؟ کیا یہ سپریم کورٹ میں یہ بھی چیلنج ہوگا؟ ہو سکتا ہے. کن بنیادوں پہ ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. یہ جو ہے جی، یہ آل ٹوگیدر دس از اے نیو بل. یہ پورا ایک نیا ڈرافٹ بنایا گیا ہے اور یہ پیش کیا گیا اور یہ پارلیمنٹ سے اپروو ہوا ہے، تو صدر صاحب کے پاس گیا تو صدر صاحب نے بھی اس کو اپروو کر دیا ہے، تو یہ قانون بن گیا. اور پھر آج اٹارنی جنرل نے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ میں بتایا تو چیف جسٹس کے ریمارکس تھے کہ یہ تو بڑا ہی دلچسپ معاملہ ہو گیا ہے. اور اس کے بعد سے ایک ایسی کنفیوژن پھیلی ہے اور پورے میڈیا کے اوپر بھی لوگوں نے اتنے واس اسکیل پہ اس کو مس کنسٹرو کیا ہے یا مس انٹرپریٹ کیا ہے. اپنی غلطی ہوگی، قانون سمجھ نہیں آیا ہوگا میرے خیال میں، اور اسی طرح پھر وہ مس رپورٹ ہو گیا ہے کہ لوگ بھی بہت اس کے اوپر یہی سمجھ رہے ہیں جو کہ میڈیا بتا رہا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. کیسے نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو 2 پیجز کا لا پاس کیا ہے، اس میں سیکشن 2 کہتا ہے انلارجمنٹ آف دا جورسڈکشن آف دا سپریم کورٹ. اس میں یہ ہے کہ ان کیس آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز آف دا سپریم کورٹ ان ایکسرسائز آف اٹس اوریجنل جورسڈکشن انڈر آرٹیکل 184(3) آف دا کانسٹیٹیوشن، دا اسکوپ آف ریویو آن بوتھ فیکٹس اینڈ لا شیل بی دا سیم ایز این اپیل اینڈ آرٹیکل 185 آف دا کانسٹیٹیوشن. یعنی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نظر ثانی کا اختیار جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس کو وسیع کیا گیا ہے اس قانون کے ذریعے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو سکوپ ہوگا نظر ثانی کی درخواست کا وہ وہی ہوگا جو کہ اپیل میں سکوپ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اپیل جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہائی کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف ہوتی ہے اس کا سکوپ بہت وائڈ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں قانون اور حقائق دونوں کے اوپر بحث ہوتی ہے اور پھر جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو ڈسپوز آف کرتی ہے، اپنی فائنڈنگ دیتی ہے. لیکن جو ریویو پٹیشن ہوتی ہے، جو نظر ثانی کی درخواست ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ
कि सुप्रीम कोर्ट ने ही एक फैसला किया है, मिसाल के तौर पे अंडर आर्टिकल 184(3) में, उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ही आप चैलेंज कर रहे हैं, तो उसकी अपील नहीं होती, उसकी नजरसानी होती है। और उसके जो कवानीन या रूल्स अभी तक सुप्रीम कोर्ट में थे वो ये थे कि उसका स्कोप बड़ा नैरो होता है, वो इतना वाइड नहीं होता। उसमें मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसी चीज जो कि पहले नहीं उठाई गई है और कोई ग्लेयरिंग इलीगैलिटी हो गई है सुप्रीम कोर्ट से, कोई ऐसा बिल्कुल ही मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ हो गया है, तो उस पे रिव्यू नजरसानी की दरखास्त होती है और उसका स्कोप जो होता है वो बड़ा नैरो होता है, बड़ा लिमिटेड सा होता है। तो इसमें कह रहे हैं कि अब से जो भी रिव्यू पिटिशन फाइल होगी, नजरसानी की दरखास्त फाइल होगी सुप्रीम कोर्ट में ही, सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले के खिलाफ, उसका स्कोप नैरो नहीं होगा जैसे नजरसानी की दरखास्त का होता है, उसका स्कोप वैसा ही ब्रॉड होगा जैसे कि अपील का होता है।